جنرل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کا نام ہے کل میں نہ ہوں گی، یعنی کل میں نہیں ہوں، کل میں نہ ہوں گی۔ تو یہ کہانی جو ہے سیریل، سو اور فلم کے لیے موضوع ہے، بہترین کہانی ہے۔ اس میں 3 بنیادی کردار ہیں، اس میں اور بھی مختلف کردار ہیں، بہت بڑی کاسٹ ہے، اس میں ایک بڑی فیملی کی کہانی ہے، لیکن اس وقت جو یہ 3 کردار جو اس کہانی کے گھومتے ہیں، اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے قرۃ العین۔ لڑکی کا نام ہے قرۃ العین، پیار سے اسے اینی بلاتے ہیں، 22 سال کی عمر ہے۔ مرکزی کردار ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے۔ دوسرا کردار ہے روپمتی، یہ 28 سال کی ایک نوجوان لڑکی ہے، ہندو مذہب سے اس کا تعلق ہے، اینی کی گورنس ہے، اینی کی گورنس۔ نمبر 3 کردار سراج، 45 سال کی عمر، اینی کا والد ہے اور بزنس مین ہے۔ یہ 3 بنیادی کردار ہیں۔ باقی اس میں جو سراج ہے، اس کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بہن، ان کے بچے، یہ بہت بڑی کاسٹ ہے، بہت بڑی فیملی کی کہانی ہے۔ تو کافی بڑی وہ یہ کہانی کا جو ہے کہ ایک بڑی فیملی کی جو کہانی ہوتی ہے نا، یہ وہ والی کہانی ہے۔ تو کہانی ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے کہ سراج کئی سالوں سے ملیشیا میں بزنس کر رہا ہے۔ اس نے ایک انڈین مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور اس کی ایک پیاری سی بیٹی ہوئی جس کا نام قرۃ العین رکھا، اور پیار سے اسے اینی پکارا جانے لگا۔ اینی کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو اینی کی والدہ کو خوراک کی نالی میں خطرناک کینسر ہو جاتا ہے اور 1 سال ہسپتال میں زیر علاج رہتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے۔ سراج کو بزنس کے حوالے سے انڈونیشیا، تھائی لینڈ وغیرہ کے دورے کرنا پڑتے ہیں۔ ایسے میں اینی کی نگہداشت کے لیے ایک انڈین ہندو لڑکی روپمتی کو ملازم رکھ لیتا ہے۔ روپمتی کی عمر اس وقت 20 سال کی ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں ہے کہ اینی ابھی چھوٹی، اینی کی عمر بتائیں نا 12 سال ہے، تو روپمتی کی جو عمر ہے وہ اس وقت 20 سال ہے۔ تو روپمتی کے ماں باپ نہیں ہے، وہ اپنے کسی عزیز کے پاس رہتی ہے۔ اس ملازمت میں روپمتی کو رہنے اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا آسرا مل جاتا ہے، یعنی اس کو خواہش ہے تو میں پڑھائی بھی کر لوں اور اپنے انڈیپینڈنٹ میں رہوں، تو اس سے دونوں چیزیں ہو جاتی ہے۔ اس کی اتنی سیلری ہے تو اس کو ایک تو رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا، پھر وہ اینی 12 سال کی سمجھدار لڑکی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوستی بھی بن جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے دوستی، اور وہ پڑھائی بھی اپنی مکمل کر رہی ہے روپمتی۔ اس طرح سراج بھی مطمئن ہے، روپمتی بھی مطمئن ہو جاتی ہے، اینی بھی مطمئن ہو جاتی ہے، اور سراج بھی اپنے بزنس کی طرف دھیان دینے لگتا ہے۔ یہ کہانی کا یہ بیک گراؤنڈ سراج کے حوالے سے اور اینی کے حوالے سے۔ اینی کی 1 ماہ بعد 20ویں سالگرہ آنے والی، یعنی اب اینی بڑی ہو گئی ہے، تو اب ڈائریکٹ یہ سین آیا کہ اینی کی کہانی کا جو آغاز ہم کو اسکرپٹ کا بھی کرتے بھی ہیں تو ایک دم سے ہم کو جمپ اس لے لیتے ہیں کہ سائنوپسس ہے، تو یہ ہے۔ تو اس میں کہ اس کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، اس کی سالگرہ آ رہی ہے۔ اینی کو مطالعے کا جنون کی حد تک شوق ہے، لہذا ہر موضوعات پر بے شمار کتابیں پڑھ ڈالی ہے۔ اینی کے پسندیدہ موضوعات میں مذہب بھی ہے، اس لیے اس نے دنیا کے مختلف مذاہب کی بھی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو بس اسے یہ محسوس ہوا کہ اب اس کی تلاش گویا مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی برسوں کی پیاس اب بجھ گئی ہے۔ ایک آدمی تلاش کرتا ہے نا کوئی اچھی چیز کے لیے، وہ اس لیے مذہب میں بھی انسان تلاش کرتا ہے کہ یار کون سی ایسی ٹھوس چیز ہے جو میرے سامنے آ جائے، تو قرآن کی شکل میں اس کے ایسی ٹھوس چیزیں مل جاتی ہیں کہ اس کی برسوں کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ اینی کی خوبی ہے، مطلب اس کی خوبی ہے کہ وہ مطالعے کا شوق رکھتی ہے اور جنون کی حد تک اس کو مکمل کرتی ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے،
اور ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھتی ہے، خود بھی خوش رہتی ہے، دوسروں کو بھی خوش رکھتی ہے۔ کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف یہ وہ کو بڑی خوشی سے وہ ہینڈل کرتی ہے، اس خوش دلی سے مقابلہ کرتی ہے۔ طبیعت میں کھلنڈرا پن اور شوخی بدرجہ عدم موجود ہے۔ یہ طبیعت میں ہنسی مذاق ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پہ حوصلہ نہیں ہارنا، بڑی ہمت والی۔ تیسری خوبی یہ کہ وہ پرعزم ہے، بلند حوصلہ ہے، کٹھن حالات میں استقامت اور بر وقت صحیح فیصلہ کرنا، یہ اس کی ایک خوبی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ اسے بر وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے فیصلہ غلط کر لیا تو اس کے اثرات اس پہ بڑے مثبت یا منفی پڑیں گے، صحیح فیصلہ ہوگا صحیح پڑیں گے، برا ہوگا برے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے ساتھ، ہم انسانوں کے ساتھ یہ واقعات معاملات پیش آتے رہتے ہیں، ہر آدمی اس سے گزرتا ہے۔ آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے۔ تو صحیح فیصلہ کرنا اس کی ایک اللہ پاک نے قدرت اس میں ایک صلاحیت رکھی ہوئی، یہ بھی بیک وقت وہ اتنی ساری خوبیاں صرف 20 سال کی عمر میں کسی لڑکی میں ہونا، یہ صرف قدرت کا کرشمہ ہی ہے۔ شاید قدرت اس سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتی ہے۔ جب ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ بڑے جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ وہ بڑی ذہین لوگ بھی ہوتے، بڑے ذہانت سے کام لیتے ہیں، ان میں حوصلہ ہوتا ہے، قدرت انہیں بے شمار صلاحیتوں سے مالا مال کرتی ہے، تو وہ بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام دیتے ہیں اور دنیا کو ایک بہت بڑی چیزیں وہ دے کے جاتے ہیں، دنیا کے اندر بڑی اعلیٰ نعمتیں دے کے جاتے ہیں انسانوں کو۔ تو یہ بھی ایک قدرت کا کرشمہ اس لڑکی میں موجود ہے، اور یہ اس میں یہ لڑکی وہ ہے اپنا اس تمام خوبیوں سے مالا مال ہے۔ یہ تو اینی کا تھا پس منظر، یعنی کہانی اب اینی کے اوپر ہی ساری۔ تو کہانی یہاں شروع ہوتی ہے کہ سراج تھائی لینڈ بزنس میٹنگ میں جا رہا ہے، وہ اینی کو بھی ساتھ لے جاتا ہے کہ وہ اپنی سالگرہ کی شاپنگ بھی کر لیں، دولت مند لوگ ہیں کر لیں۔ واپسی پر جس ہوائی جہاز سے یہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک پل سے ٹکرا کر پانی میں گر جاتا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں سراج جاں بحق ہو جاتا ہے اور اینی شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ روپمتی اینی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ 3 ماہ بعد اینی کافی حد تک صحتیاب ہو جاتی ہے، مگر ایک خوفناک حقیقت اس کے سامنے آتی ہے۔ ہسپتال میں اینی کے تمام میڈیکل ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اینی کی والدہ جس کینسر کی خطرناک بیماری میں انتقال کر گئی تھی، وہی بیماری اینی میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ اب اینی کے پاس زندہ رہنے کے صرف 4 سے 6 ماہ ہیں۔ روپمتی اس انکشاف پر سکتے میں آ جاتی ہے، جبکہ اینی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ یہ ہے اصل وہ ڈرامہ ٹرڈ جو اس کہانی میں شروع میں اس کو پیش کر دیا گیا۔ پہلے اینی کا تو تعارف کرایا، تو تعارف ہم جب اسکرپٹ لکھتے ہیں تو ڈائلاگ وغیرہ میں کرا دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے چیز یہ ہم ایک پہلے سین میں ہی کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ خوفناک چیز ہوگی، اس کا والد کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کو یہ بیماری لگی ہوئی۔ اب اینی گھر آ چکی ہے۔ اب اینی کی صحت کافی صحتیاب ہے اور کھا پی رہی ہے، یعنی وہ جو حادثے کا جو معاملہ تھا وہ تو اس سے کافی اس کی بہتری آ گئی۔ وہی اس کا کھلنڈرا پن، اس کو پتہ ہے میں 4 سے 6 ماہ کی میری زندگی باقی رہ گئی ہے، مگر اس کی شوخی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا، کھلنڈرا پن وہی ہے، وہی شوخی ہے، وہی شوخی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ موت اس کے اندر دھاک لگائے بیٹھی ہے اور اینی پھینکا لگا کر اس کا منہ چڑا رہی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی یہ جملہ ہے کہ موت اس کے اندر دھاک لگائے بیٹھی اور اینی قہقہ لگا کر اس کا منہ چڑا رہی ہے، یہ ہے۔ روپمتی یوں تو اینی کو 12 سال کی عمر سے جانتی ہے، مگر اس قدر ہمت اور حوصلہ کون ایسا ہے جو اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا ہے؟ یہ اینی ہے، اس کی زندہ مثال اس کے سامنے موجود ہے۔ یعنی روپمتی دیکھتی ہے
کہ ایسا کون ہے جو اپنی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا ہے، اور وہ بھی ایک 22 سال کی لڑکی، اور اینی اس کی زندہ مثال اس کے سامنے موجود ہے۔ روپمتی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اینی کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہے۔ روپمتی پوچھتی ہے کہ اسے مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ اینی ہنس کر جواب دیتی ہے کہ مرنا تو سب کو ہے، بس مجھ میں اور لوگوں میں یہ فرق ہے کہ انہیں پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے، اور مجھے پتہ ہے۔ ہم دیکھیں کتنی شاندار بات ہے یہ، کہ لوگوں میں مجھ میں یہ فرق ہے، انہیں پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے۔ ہمیں کسی کو نہیں پتہ ہم کب مریں گے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں کب مرنے والی ہوں۔ پھر ایک جاندار خیخہ لگا کے کہتی ہے نا ایکسائٹمنٹ۔ تو یہ ہے اینی کا کردار، اور یہ ہے اینی کا بلند حوصلہ، اور یہ ہے اینی۔ تو آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ کہانی ہے، اس کو میں اگلی نشست میں یہیں سے شروع کریں گے۔ تو یہ ہے کل میں نہ ہوگی کا نمبر 1۔ نمبر 2 میں ہم اس کو شروع آگے بڑھائیں گے کہانی کو۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو دوسرے کو اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروموشن کے لیے اگر آپ کوئی کاوشیں کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔